کی خیال یہ ہے کہ ہم ان پاکستان آف کورس آئی واز ویری ورڈ بیکاز یو نو آئی گاٹ مجھے بھی وہاں سے کال آئی ان کے آدمی کی, پھر راحت سے میری بات ہوئی وائل ہی واز یو نو دے ہیڈ اسٹاپڈ ہم ایٹ دی ایئرپورٹ. تو میں یہ عرض آپ کو کرتا چلوں کہ یہ ایک اس طرح کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے راحت کا جو موقف تھا کہ اس سے غلطی ہوئی اس کو ایکسیپٹ کیا. دیکھیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, ورنہ آپ کمائی بھی رکھ لی, جرمانہ بھی کر دیا سر. جرمانہ تو میرا مطلب ہے کہ ان کی غلطی تھی تو جرمانہ ہونا تھا, چلے لیٹس سیٹ دیٹ اسائڈ, پیسوں کی کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جب ان کے اگر آپ ان کے اپنے ملک میں دیکھیں تو بڑے سے بڑا آدمی جو ہے ان کو اگر اس طرح کا کوئی جو کیا کہتے ہیں کہ ان کا واقعہ ہوتا ہے, چاہے وہ بہت بڑا سٹار ہو یا کوئی بزنس مین ہو یا پولیٹیشینز ہو, دے ڈو ٹیک دیم ٹو ٹاسک آلسو. So you know you can't say کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لابی بھارت میں متحرک ہے جو پاکستان؟ بالکل لابی ہوگی, یہ میں لابی وہاں بھی ہے, لابی یہاں بھی ہے, ٹھیک ہے. دین دیر از اے لابی آلسو وچ وانٹس کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات نارملائز ہوں, اور ایک لابی ہے جو کہتی ہے کہ یہ نارملائز. محمد علی گئے, ندیم گئے, کلرک مووی آپ کو یاد ہوگی, ہمارے بڑے بڑے سٹارز چھوٹے چھوٹے ان کو رولز دیے جاتے ہیں. آپ کے بارے میں کہ ایک عام آدمی بہت اپسیٹ ہوتا ہے اس بات کو, کوٹ کرتا ہے راحت صاحب کہ آپ مفت میں ادھر جا کے گا لیتے ہیں. جی ایکچولی جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایسے کریں گے کہ وہ اس طرح تھا کہ وہ گانے جو ہیں وہ پاپولر ہوں گے, تو وہی جو گانوں کی جو اس کی چاہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہمیں شوز ملیں گے, ہمیں پیسے وہاں سے ملتے ہیں. لانگ ٹرم. اور یہ تو نارملی بات ہوتی ہے, یہ تو نارملی بات ہوتی ہے. ہم ایسے بھی یہاں بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی البم جو ہے وہ مفت میں دے دیتے ہیں, اس کی رائلٹی پہ وہ سائن کر لیتے ہیں. اچھا, لانگ ٹرم آپ نے رائلٹی کے حوالے سے دیکھا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی کسی بات کے اوپر افسردہ ہوئے پاکستانی میڈیا کی ہینڈلنگ آف دا ایشو کے حوالے سے؟ میں بہت افسردہ تھا کہ ایک تو ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں اپنی حکومت کے کہنے پہ, ہم ان کی ایجنسی کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور اوپر سے اس طرح کی اخبارات آ رہی ہیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور وہ اب اتنا جرمانہ ہو گیا ہے. ابھی تو انویسٹیگیشن جاری تھی, تو انہوں نے کیسے یہ موقع اپنا نتیجہ دے دیا کہ یہ ایسے ہو گیا ہے اور ایسے ہو گیا ہے؟ بات درست ہے, کیونکہ یہاں جو پٹیاں چل رہی تھیں وہ یہ چل رہی تھیں کہ 2 کروڑ انڈین یعنی کہ 4 کروڑ پاکستانی ان کو جرمانہ ہوا, جو غلط تھا. جو ایز یو نو وہ اس لیے بھی تھا راحت صاحب بیکاز وہی جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ کو ود ہولڈ بھی کیا ہوا تھا, پاسپورٹ بھی لے لیا تھا, ادھر ایک پینک بھی, آپ سے محبت ہے, آپ کے ملک کو آپ سے بڑی محبت ہے. یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے لیے, میری ماؤں نے, میری بہنوں نے جو اور بھائیوں نے میرے لیے جو دعائیں کی ہیں, جو میرے لیے ورڈ تھے, جنہوں نے نوافل مانے ہوئے تھے, جنہوں نے پڑھے میرے لیے, میں ان کا شکریہ. ایک شکریہ سے تو بات نہیں بنے گی, کچھ تھوڑا سا گانا بھی پڑے گا. مگر آپ کیوں اتنا کھلکھلا رہے ہیں سید نور صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب ہم کو اس بات کو اتنا ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا. اب ہم اپنا پاکستانی میڈیا کو اس کو اتنا نہیں اچھالنا چاہیے, اتنا لے دے جو ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور راحت صاحب کو آئندہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے اب ان کو وہ آئیں یہاں پہ, یہاں آ کے راحت صاحب ان کی ضرورت ہے, یہاں آ کے ریکارڈ کریں راحت صاحب کو. اور شاہ صاحب ایک بات میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں, بڑی عزت کے ساتھ ان کو کرنا چاہیے, اور پاکستان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. راحت صاحب آپ کو دیکھیں پاکستان کی انڈسٹری کے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے دیکھیں, جو آپ کے لیے روتے ہیں, آپ کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں, تو اس انڈسٹری کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے اور بھول جانا چاہیے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. یہ ہوتا ہے زندگی میں, ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں شاہ صاحب کہ میں یہاں بھی بالی ووڈ کے لیے, میں یہاں پہ لاہور میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں, اور کئی گانے جو مشہور ترین گانے ہیں, آج دن چڑھا تیرے رنگ ورگا, اور کئی گانے میں نے یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے ریکارڈ کیے ہیں. تو یہ ان کی ڈیمانڈ پر ہی کیے ہیں, میں نے خود نہیں کہا کہ مجھے یہ بھیج دی جائے. تو میں پاکستانی انڈسٹری کے لیے بھی, لالی ووڈ کے لیے بھی میں حاضر ہوں جب بھی مجھے اچھا کام ملتا ہے. آپ ان کی ضرورت ہے, وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ان کی ضرورت ہیں, وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف اپنے سروں کی ضرورت ہے. میرے سر اور میرے جو ایک کمپوزیشن یا میں جو کچھ سوچتا ہوں اس لیول پہ اس کو ریپرزینٹ کیا جائے. میں اس لحاظ سے
یہ بات کرتا ہوں کہ ہر انسان ہر فنکار چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں جی زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں. ہاں نہیں راحت صاحب آپ کی جو پہچان ہے وہ دیکھیں پاکستان سے ابھری ہے. پاکستان نے آپ کو پہچان دی ہے اور اس پہچان کو دیکھ کے ہندوستان نے آپ کو چوز کیا. ویسے ایک بات کہوں سید نور صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. محب الوطنی اپنی جگہ ایک ہم جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اپنے آرٹسٹ کو سید نور صاحب ہم جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اپنے آرٹسٹ کو آپ خود ڈائریکٹر ہیں جو ہم سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا یہ کہنا کہ پہچان ادھر سے ہوئی ہے میں یہ کہنا غلط نہیں سمجھوں گی کہ اصل پہچان شاید راحت صاحب کی ان سروں سے ان گانوں سے ہوئی ہیں جو ہم اپنے گھروں میں بھی چلاتے ہیں سر جو بھارت سے ہی آتے ہیں ادھر ہی پروڈیوس ہوتے ہیں. نہیں ہم تو کمپلیکس لوگ ہیں ڈبل سٹینڈرڈ لوگ ہیں. ہم جب تک میں تو راحت کو اس وقت جانتا ہوں ادھر عزت نہ دو ادھر رزق نہ کھل کے کان لگاتے تھے مسحور کر دیتے تھے اسپیل باؤنڈ کر دیتے تھے. ہم اپنی پاکستانی چیزوں کو ہم نہیں کرتے ہم نہیں پہچانتے نا باہر سے آپ کو لگتا ہے ہم نہیں پہچانتے تو جب تک یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہمارا ختم نہیں ہوگا راحت صاحب بالکل راحت صاحب آپ کو لگا ہے کہ آپ کی عزت میں یا لوگ جس طرح آپ سے ملتے ہیں جو آپ کا سٹیٹس ہے اس میں بہت بڑا ایلیویشن آئی ہے بھارت کے پروجیکٹس کے بعد. یہ جب میں نے پہلی اپنا ڈیبیو البم نکالی ہے تو وہ بھی پاکستان میں لانچ ہوئی تھی اور اس کا گانا کسی روز ملو ہمیں شام ڈلے وہ بھی سپر ہٹ ہوا تھا. وہ اپنے ایک ٹائم کے مطابق جو چیز کو پاپولر کوئی چیز ہوتی ہے وہ اپنے وقت کے مطابق ہوتی ہے. اب وہاں گا رہے ہیں یہاں گا کے وہاں کا بالی ووڈ کا میوزک ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کا ہی آواز ہے جو وہاں پہ جا کے پاپولر ہو رہی ہے. اچھا آخری چیز بس بہت بہت شکریہ سب کا وہ مائیں بہنیں آپ کے بھائی آپ کے دوست جنہوں نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی ہیں. مہیش بٹ کو ہم نے کوشش کی یوسف صاحب مگر وہ کنیکٹ نہیں ہو سکے. شہر میں ایک چیز یہاں کہنا چاہوں گا before you finish off that I would like to say that our ambassador in India Shahid Malik صاحب you know when I called him جب یہ واقعہ مجھے پتا چلا میں نے فوراً ان کو فون کیا تو his first reaction was that Rahat is the treasure of Pakistan and please میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل فکر نہ کریں جو میرے سے ہو سکے گا اور جو ہم as an ambassador جو میں کر سکتا ہوں I will probably go beyond it and they did and they did Reman Malik and Reman Malik صاحب because he was constantly in touch with the ambassador also. Fire brigading یعنی کہ cross border بھی ہوتی ہے رحمان صاحب کی. آخری کچھ اگر آپ گا دیجئے پلیز anything you suffered a lot جو دل سے نکلتا ہے. ابھی میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ لوگ لطف ہوں جو دل سے نکلتا ہے اس پورے تجربے کے بعد. میں تینوں سمجھاں کیا بات ہے نہ تیرے باجوں لگدا جی میں تینوں سمجھاں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی تو کی جانے پیار میرا میں کراں انتظار تیرا تو دل تو یوں جان میری میں تینوں سمجھاں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی.